اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پشاور ماڈل اسکول اردو لیکچر نمبر 5 برائے جماعت چہارم۔ گڈ مارننگ اینڈ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ سو یو آر آل فائن۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا اردو کا لیکچر نمبر 5 ہے، اور اردو کا لیکچر نمبر 5 جس عنوان پر ہے وہ عنوان ہے سبق مثالی معلم۔ صفحہ نمبر 14، صفحہ نمبر 14، پڑھائی پلس وضاحت۔ اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم اسی سبق کی پڑھائی شروع کر چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک پیراگراف کی پڑھائی کی تھی، اب اس سے آگے ہم صفحہ نمبر 14 پر دوسرے پیراگراف کی پڑھائی شروع کریں گے۔ سبق مثالی معلم، جیسے کہ اس کا پہلا پیراگراف تھا، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے دعا کی تھی، اے رب، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول بھیج دیجئے جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی، اور انہی کی اولاد میں سے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، اس کا پہلا لفظ اقرا یعنی پڑھ تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم و تربیت کے ذریعے سے انسانوں کی زندگی میں ایسی تبدیلی لائے کہ تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یعنی اس کے پہلے پیراگراف میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، یعنی بیت اللہ کی دیواریں بنا رہے تھے، تو انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، ہمارے درمیان ایک ایسا رسول بھیجیں جو لوگوں کو آپ کی آیاتیں پڑھ کر سنائے، ان کو آپ کی کتاب یعنی قرآن پاک کے بارے میں بتائے، اور ان کو حکمت یعنی عقل کی تعلیم دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی تھی، اور انہی کی اولاد میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بن کر آئے تھے۔ ان پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی جس کا پہلا لفظ تھا اقرا یعنی پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی تعلیم و تربیت کے ذریعے لوگوں میں تبدیلی لے کر آئے تھے، یعنی انہوں نے جہالت کا دور ختم کر کے لوگوں میں تعلیم و تربیت کو، اسلام کو عام کیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ معلم مطلب سکھانے والا، استاد بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اچھا، اب اس سے اگلا پیراگراف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیم کے اصول آج بھی مؤثر ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیم کے اصول جو تھے وہ آج بھی اثر رکھتے ہیں، یعنی آج بھی لوگ ان پر عمل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم میں ایک خاص بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو نہایت صاف اور واضح ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر اور جامع بات کرتے، الفاظ کم مگر پر اثر ہوتے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیم تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بات کرنے کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ یعنی بات وہ کم کرتے تھے، لیکن ان کی بات ایسی ہوتی تھی کہ بالکل مکمل ہو جاتی تھی، یعنی صاف ہمیں سمجھ آ جاتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس گفتگو میں کیا بیان فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین علم وہ ہے جو نفع بخش ہو، یعنی بہترین علم، ایک اچھا علم وہ ہے جس سے ہمیں کوئی فائدہ ہو۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی
مانگنے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ بہتر ہے۔ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے۔ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ مین دیٹ وہ مسلمان ہی نہیں کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے یعنی اس کے فساد سے محفوظ نہ ہو۔ یعنی ہمیں آپس میں کوئی بھی فساد، لڑائی جھگڑے نہیں کرنے چاہیے، اتفاق سے رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں محبت اور دل سوزی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی باتیں کرتے جو دل پر اثر کرتی اور سننے والا عمل کے لیے تیار ہو جاتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ ایسا ہوتا تھا، بات کرنے کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ اس میں محبت اور ہمدردی ہوتی تھی، اور وہ ان کی بات کرنے کے انداز میں اتنی مٹھاس ہوتی تھی، یعنی ان کا بات کرنے کا انداز اتنا میٹھا ہوتا تھا کہ ہر بات سننے کو بھی دل کرتا تھا اور عمل کرنے کو بھی دل کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسی بات نہیں کرتے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے اور اس سے غصہ آئے۔ ایک دفعہ ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے، کھانے کا انداز مناسب نہیں تھا، ٹھیک نہیں تھا۔ کبھی ہاتھ پلیٹ کے ایک حصے پر پڑتا اور کبھی دوسرے حصے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا، جب تم کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنی طرف سے کھاؤ۔ مین دیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو اس طرح کی بات نہیں کرتے تھے کہ ان کو کوئی دکھ پہنچے یا ان کو غصہ آئے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے تو وہ کبھی پلیٹ کے ایک طرف سے کھانا کھاتے تھے، کبھی دوسری طرف سے کھانا کھاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس انداز میں بات کی کہ ان کو غصہ بھی نہ آئے اور وہ اپنے کھانے کا انداز بھی بدل لے۔ انہوں نے ایک صحابی کو کہا کہ کھانا جب کھایا کرو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو اور دائیں ہاتھ سے کھایا کرو اور اپنی ہاتھ سے کھایا کرو۔ سمجھ آ گئی بیٹا؟ آج کے ہمارے لیکچر میں اتنی ہی پڑھائی تھی، مجھے امید ہے کہ سب کو سمجھ آئی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اوکے بیٹا، اس کے علاوہ آج میں آپ کے ساتھ جون ہوم ٹاسک بھی ڈسکس کروں گی۔ یعنی آج کے ہمارے جو ویڈیو لیکچر ہے اس میں آپ کو جون ٹاسک بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی کہ آپ کو جون ٹاسک میں کون سا کام دیا گیا ہے۔ کویسچن نمبر 1 ہے، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ نمبر 1، قادر قدرت رکھنے والا، رت سما۔ نمبر 3، نادر یعنی نایاب یا قیمتی، حکمت دانائی۔ نمبر 5، وحی، وہ کلام جو اللہ کی طرف سے پیغمبر کو بھیجا جاتا ہے، وہ کلام جو اللہ کی طرف سے پیغمبروں کو بھیجا جاتا ہے۔ معلم، سکھانے والا۔ کویسچن نمبر 2، درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیں۔ نمبر 1، یوم، دن۔ نمبر 2، آرام، سکون۔ نمبر 3، جنگ، لڑائی۔ نمبر 4، عدل، انصاف۔ نمبر 5، اتحاد، محبت، مل جل کے رہنا۔ نمبر 6، تکبر، غرور۔ کویسچن نمبر 3، درج ذیل اشعار کو پڑھ کر سوالات کے جوابات لکھیں۔ جاڑا، گرمی، بہار، برسات، ہر رت میں نیا سما، نئی بات۔ جاڑے سے بدن ہے تھر تھراتا، ہر شخص ہے دن میں دھوپ کھاتا۔ اسی 4 لائنوں سے یعنی 4 اشعار سے ریلیٹڈ آپ کے پاس سوالات ہیں۔ نمبر 1، جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب آئے گا، جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ نمبر 2، اشعار میں کن 4 موسموں کا ذکر ہوا ہے؟ تو اشعار میں جاڑا، گرمی، بہار اور برسات کا ذکر ہوا ہے۔ نمبر 3، کس موسم میں بدن تھر تھراتا ہے؟
तो सर्दी के मौसम में बदन थरथराता है। क्या आएगा जवाब? जाड़े के मौसम में बदन थरथराता है। क्वेश्चन नंबर 4, सारे मौसम किसने बनाए हैं? तो जवाब आएगा सारे मौसम अल्लाह ताला ने बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दर्जेल में से हरूफ अतफ और इसमें सिफ्त की निशानदेही करें। हरूफ अतफ वो अल्फाज होते हैं जो दो लफ्ज़ों को, दो जुमलों को आपस में मिलाते हैं, ठीक है। और इसमें सिफ्त यानी जिस इसम में किसी की अच्छाई बयान की जाए उसे इसमें सिफ्त कहते हैं। नंबर 1, अहमद और असलम दोनों दोस्त हैं। अब देखें यहाँ पर अहमद और असलम दो इसमों को आपस में मिलाया गया है। तो इन दो इसमों को आपस में किसके साथ मिलाया गया है? और के साथ। तो ये जो और का लफ्ज़ है ये आपके पास हरूफ अतफ है। नंबर 2, मेरे पास कीमती घड़ी है। तो इसमें जो कीमती है वो आपके पास इसमें सिफ्त है। मेरे पास कीमती घड़ी है, कीमती जो है तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? इसमें सिफ्त। नंबर 3, मेरी बहन बहुत ज़हीन है। इसमें जो ज़हीन का लफ्ज़ है वो आपके पास इसमें सिफ्त है। मुझे उम्मीद है सब बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।